بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ جشن آزادی اسپیشل ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے تحریک پاکستان کی معتبر شخصیات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رفقۂ کار اور تحریک پاکستان میں ان کے ہم سفر نوابزادہ خان لیاقت علی خان آج میرے پروگرام کے عنوان ہے۔ ناظرین، تحریک پاکستان میں جن ہمارے اسلاف نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دستے بازو کا کردار ادا کیا، اس میں نوابزادہ خان لیاقت علی خان کو ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ نوابزادہ خان لیاقت علی خان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں جو قائد اعظم کے دستے بازو کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے بہترین مشیر، قائد اعظم کے جسے کہتے ہیں نا با اعتماد ترین ساتھیوں میں خان لیاقت علی خان صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ہریانہ میں 1896 میں پیدا ہوئے اور 16 اکتوبر 1951 میں آپ کو پاکستان میں ایک جلسے میں راول پنڈی میں ایک مقام پر شہید کر دیا گیا۔ بعد میں اس جگہ کا نام لیاقت باغ رکھا گیا۔ آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے ہریانہ میں حاصل کی، اور جو اس وقت کا رواج تھا کہ بڑے نوابوں کے ہاں، بڑے جاگیرداروں کے ہاں جو ہے وہ اساتذہ اکرام گھر پر بچوں کو آ کے پڑھاتے تھے، اور اس میں پہلی تعلیم جو ہوتی تھی بچوں کی وہ دینی تعلیم ہوتی تھی۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں دینی تعلیم حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے BA کیا، پھر انگلینڈ چلے گئے، وہاں قانون کی تعلیم حاصل کری، اور 1923 کے اندر واپس جو ہے وہ آپ انڈیا تشریف لے آئے۔ اس وقت تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ بھرپور انداز میں سنبھال چکے تھے، اور آپ قائد اعظم کے درینہ ساتھی بنے۔ یوں تو قائد اعظم کے بہت سارے ساتھیوں میں بہت سارے لوگوں کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ مقام جو ہے، جو خاص مقام جو ہے نا، وہ خان لیاقت علی خان کو حاصل ہے۔ آپ 1923 کے اندر ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور 1926 کے اندر جب UP کے اندر الیکشن ہوئے تو وہاں آپ جو ہے اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور ساتھ ساتھ اسمبلی کے ممبر بننے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب ہوئے۔ 1946 کے اندر پہلے وزیر خزانہ، اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 23 رکنی وفد 1937 کے اندر مذاکرات کے لیے گیا تھا، اس کے بھی آپ وفد کے ممبر تھے۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے تحریک پاکستان کے اکابرین کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ کیا تھے۔ ایک ایسی باروب شخصیت، ایسی سلجھی بھی سنجیدہ شخصیت، جو جب تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے انگلینڈ، نوابی کا عالم دیکھیے، تو ان کے ساتھ باقاعدہ ایک خانسامہ جاتا ہے، ایک ٹیک کیئر کرنے کے لیے ایک اور بندہ ساتھ جاتا ہے، اور آپ کی نوابی کا یہ عالم تھا، یہ خاص طور سے میں آپ کو بات برابر کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نوابی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ انگلینڈ گئے تو آپ کے ساتھ یہ سب لوگ موجود تھے آپ کی خدمت گزاری کے لیے، اور آپ اپنے تن کے اوپر جو کپڑا ایک مرتبہ زیب تن کر لیتے تھے، نوٹ کیجیے گا اس بات کو، بڑی اہم بات بتانا ہوں آپ کو، جو کپڑا ایک دفعہ آپ زیب تن کر لیتے تھے وہ کپڑا آپ دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے۔
ناظرین، یہ ہیں وہ تحریک آزادی کے منفرد چمکتے دمکتے ستارے، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے پاکستان بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ آج ہماری نسلیں ان کو فراموش کر چکی ہے، ہماری عوام فراموش کر چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا نقطہ جو میں آپ سے خان لیاقت علی خان کی زندگی کا شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب خان لیاقت علی خان تو شہید کر دیا گیا، بارڈ لا انگلینڈ تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں جا کر، تو آپ کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ میں نے بتایا۔ جب آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی، سب کچھ پاکستان پہ قربان کر چکے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جو آپ شیروانی پہنے ہوئے تھے، شیروانی جو پہنے ہوئے تھے آپ، اس کے نیچے صحیح معنوں میں کرتا ہی نہیں تھا، یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ بظاہر باروب شخصیت، شیروانی زیبتن کیے ہوئے خوبصورت انداز کے اندر ایک عظیم قوم کا عظیم رہنما، عظیم لیڈر جناب لیاقت باغ کے جلسے میں آ رہا ہے، اور شہادت کے بعد جب جوتے اتارے گئے تو پاؤں کے اندر جو موزے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، اس میں سوراخ تھے۔ ناظرین، یہ ہے وہ قربانی جو اس وقت کی، اسی طرح بہت سارے نام ہیں پاکستان کی تحریک کے اندر، اور میں خاص طور سے اپنے سگے ماموں جنہوں نے پاکستان کا پہلا قومی پرچم اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، سیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ نواب صاحب، خان لیاقت علی خان صاحب، کیونکہ ان کے تعلق انہیں سے تھے، وہ شیروانی سلوایا کرتے تھے۔ ماموں جان شیروانی اسپیشلسٹ تھے، ماسٹر افضال حسین، جنہیں بابا پرچم کے نام سے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو خان لیاقت علی خان انہی کے شاپ پر دہلی میں تشریف لے کر آئے تھے، اور انہوں نے یہ پاکستان پرچم بنانے کے لیے کہا کہ جناب ہرا کپڑا اور سفید کپڑا نکالے، اور اس کو جناب اس طرح سے بنائیں کہ سفید کپڑا چھوٹا ہو اور ہرا کپڑا جو ہے وہ بڑا ہو، اور اس میں چاند تارا ہونا چاہیے، باقی آپ جانے اور اس کو جھنڈا تیار کریں۔ کیونکہ ماموں بھی جو میرے وہ نیشنل گارڈ دہلی کے چیئرمین تھے، جو اس وقت مسلم لیگ کی یوتھ ونگ بنی ہوئی تھی۔ تو خان لیاقت علی خان کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ماموں جان بتایا کرتے تھے، یہ میں نے بچپن میں ان کے ساتھ گزارا ہے، میری عمر 22-23 سال تھی جب ماموں کا میرے انتقال ہوا، جنہوں نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا تھا۔ کہ لیں گے خان صاحب کی تو بات ایسی تھی کہ جناب آپ تصور نہیں کر سکتے، جسے کہتے ہیں نا منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، نوازا لے کے پیدا ہوئے، تو وہ شخصیت تھی، اور اتنے خدا ترس تھے کہ اللہ اللہ، نوابی کے دور کے اندر دین کی طرف راغب اور اسلام کے اصولوں کی پیروی کرنے والے بہت کم لوگ جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، کیونکہ ان کا ماضی بالکل بہت کلیئر، بہت صاف ستھرا تھا۔ نواب لوگ تو بگڑے ہوئے ہوتے نا، نہیں نہیں نہیں، یہ بڑے سلجھے ہوئے تھے، اور قائد اعظم اسی لیے ان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا پاکستان بننے کے بعد جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا یہ عالم تھا، نہ اندر کرتا تھا، اور جرابیں جو تھی ساکس جو جوتے اتارے گئے تو وہ اس میں بھی سوراخ تھے۔ اس طرح کی قربانی دینے کے بعد پاکستان موروث وجود میں آیا، یہ ہماری نسلوں کو بتانے والا بہت کم لوگ رہ گئے۔ ناظرین، آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست جشن آزادی پاکستان منایا جائے گا، لیکن ہماری قوم ابھی تک جو ہے وہ عملی طور پر آزاد نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا، اب ہمیں اس وقت 76 سال گزرنے کے بعد پاکستان کو بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آئیے ایک بار عہد کریں کہ آؤ مل کر پاکستان بچائیں، اور اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد جنہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے یہ وطن پاکستان بنایا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، خان لیاقت علی خان اور ان کے رفقا کار زندہ باد۔